الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل پیج پر الحمدللہ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مولانا مفتی نوید رضا عطاری ہمارے ساتھ آج اس سلسلے میں شریک ہیں، جو انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے کیے جانے والے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو ہم سے سوال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک دفعہ سن لیجئے، اسی لائیو کی کمنٹ میں جا کر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص اس لیے جھوٹ بولے کہ اس کے جھوٹ بولنے سے کسی کو خوشی ہوگی تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ حمزہ بھائی کا سوال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنا حرام اور گناہ ہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے۔ اگر بولے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی مصلحت شرعیہ ہے تو اس مصلحت شرعیہ کی بنا پر ضرورتاً جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور جہاں پر مصلحت شرعیہ نہ ہو وہاں پر جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اس مصلحت کا اعتبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ جو ہی دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فتنہ برپا ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی میرے سامعین، الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آفیشیل پیج پر جاری ہے۔ آپ ہم سے کمنٹ کے اندر سوال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے بروقت جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ فی نفسی ہی تو خون ڈونیٹ کرنا، عطیہ کرنا، یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ انسان کا ایک جز ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بذات خود یہ ناپاک ہے، تو ایسی چیز دینے کی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جان بچانے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان مر رہا ہے اور خون کے بغیر اس کی جان چلی جائے گی تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے ضرورتاً دینے کی اجازت ہے۔ جو ہی اگر اس کو خون نہ دیا گیا تو اس کا کوئی عذر تلف ہو جائے گا تو بھی اس کو خون دینے کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی پیش آنے والی ضرورت کے تحت کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس حادثے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، یا جیسے تھیلیسیمیا ایک مرض ہے، اس کے مریضوں کو باقاعدگی سے خون لگتا ہے، ان کے لیے خون جمع کیا جا رہا ہے ان کی جان بچانے کے لیے، تو جہاں پر بھی جان بچانا یا کسی بھی مسلمان کا کوئی معاملہ ایسا مریض ہے کہ اس کا اگر خون نہ دیا گیا تو اس تلف ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں خون دینے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت شرعیہ داعی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں خون دینا ممنوع اور ناجائز ہے۔ محمد زاہد بھائی کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص اپنی بہو کو غلط نظر سے اور غلط ارادے سے چھو لے تو کیا اس عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ غلط ارادے اور غلط نیت کے ساتھ کسی بھی عورت کو چھونا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے۔ اور اپنی محارم کو چھونا اور اسی طرح بہو کو چھونا یہ اور زیادہ شدید جرم والا کام ہے۔ تو اب اگر کسی آدمی نے معاذ اللہ شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو چھوا
اور جو چھوا ہے تو اس کے بدن کو چھوا ہے، کوئی درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، کپڑا وغیرہ حائل نہیں تھا، تو پھر ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اور حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بہو اس کے بیٹے پر حرام اور ناجائز ہو جائے گی۔ تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اگر سسر جوان ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ مجھے شہوت آ سکتی ہے تو وہ ہرگز بہو کے قریب نہ آئے، اور نہ ہی، اور بہو کو بھی چاہیے کہ اگر سسر جوان ہے، زیادہ بڑی عمر کا نہیں ہے، تو اسے دور ہی رہے، پردے میں ہی بھلائی۔ اس کے بغیر بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر سسر زیادہ بوڑھا نہیں ہے تو بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے پاؤں دبانے میں، سر دبانے میں، دیگر معاملات میں احتیاط کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ یہ مسئلہ بالکل مختصر انداز میں عرض کیا گیا ہے، تو جن اسلامی بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے یا اس میں کچھ تشویش ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کر لیں، اور جو دارالفتہ اہل سنت کی ٹائمنگ ہے وہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہے، 1 سے 2 بجے تک درمیان میں وقفہ برائے نماز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے قریب میں دارالفتہ اہل سنت ہے تو پھر مشافہہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر کے اس مسئلے کو تفصیلاً سمجھ سکتے ہیں۔ کیا کسی اسلامی بھائی کا کسی حافظ قرآن کا قرآن سننا یا سننے والے کے لیے پڑھنے میں شمار ہوگا؟ علی رضا بھائی کا سوال ہے۔ سننا بہرحال پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک سننے کے فضائل و برکات اپنی جگہ پر موجود ہیں، سننے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کو آفیشیل پیج پر حاضر ہیں۔ مفتی نوید صاحب سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی اس میں شامل ہو سکیں، اور یہ آپ کے بھی انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ جو شامل ہوگا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کا جواب پائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو ضرور شیئر کریں۔ آئیے مزید سوالات کرتے ہیں۔ کیا سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کامران بھائی کا سوال ہے۔ سادات کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل جو ہے یہ سادات کرام کے لائق نہیں ہے۔ ان کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں دی جائے گی، تو سادات کرام کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کیے جائیں گے، تحائف پیش کیے جائیں گے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور بنی ہاشم کے اندر بنی ہاشم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے، عبد المطلب کے والد تھے، تو ان کی اولاد میں جو بھی آتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالوں کا میل ہے اور ان پاکیزہ محفوظ کے لائق نہیں۔ عاطف شیخ بھائی کا سوال ہے کہ مثنوی شریف میں جو فرضی کہانیاں اور حکایات ہیں ان کا اینیمیشن ویڈیوز وغیرہ جو بناتے ہیں وہ بنانا کیسا ہے؟ اینیمیشن ویڈیوز اگر اس طور پر بنائی جاتی ہیں کہ ان کا کوئی پرنٹ آؤٹ وغیرہ نہیں نکالا جاتا، وہ ویڈیو فقط ویڈیو کی صورت میں ہے اور اس میں کوئی میوزک نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی ممنوع شرعی بات نہیں ہے کہ عورت کی تصاویر اور عورت اور فحش تصاویر وغیرہ اس میں نہیں بنائی گئی ہیں، کیونکہ اس میں بعض شہزادی کے بھی واقعات ہیں اور اسی طرح دیگر عورتوں کے بھی مقولے نقل کیے گئے ہیں۔ تو اب اس کی اینیمیشن کی اس عورت کی مکمل باڈی اور تصویر بنا دی گئی، شہزادی کی بنا دی گئی جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ممنوعات شرعیہ سے بچتے ہوئے اگر اینیمیٹڈ ویڈیوز کی بنائی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اس میں سوال ہے کہ پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ ہاں، پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت میں یہ خیال رہے کہ پرندے ایسے ہوں کہ جن سے کوئی نہ کوئی منفعت حاصل کی جاتی ہو، چاہے انسیت کی منفعت حاصل کی جاتی ہو، جیسے کہ طوطا مینا وغیرہ ہے، اور اسی طرح رنگ برنگے دیگر پرندے جو انسیت پہ رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تک وہ آپ کے پاس قید ہیں اس وقت تک ان کے دانے پانی کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے، ان کو ایسے پنجرے میں رکھا جائے کہ جس میں ان کے پر وغیرہ نہ ٹوٹے، پر پھیلانا چاہے تو پر وغیرہ پھیلا سکتے ہیں۔
ایک اس میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا اپنی زمین گروی رکھ کر اس سے نفع اٹھانا جائز ہے؟ آج کل جو گروی رکھ کر نفع اٹھایا جاتا ہے یہ سیدھا سودی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کو رقم کی ضرورت ہے تو دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ میری یہ زرعی زمین ہے، یہ مکان ہے، یہ تم اپنے پاس گروی رکھ لو، اتنے لاکھ روپے مجھے دے دو، جب مجھے وہ میرے پاس رقم ہوگی تو میں رقم دے کر اپنی زمین یا اپنا مکان تم سے واپس لے لوں گا۔ اب جو گروی رکھنے والا جس کے پاس گروی رکھوایا گیا ہے، اگر وہ کاشتکاری کی زمین ہے تو اس پر کاشتکاری کرتا ہے یا آگے کسی کو ٹھیکہ دے کر اسے نفع حاصل کرتا ہے، اور رہائشی مکان ہے تو وہ خود اس رہائشی مکان میں رہتا ہے یا آگے کرائے پر چلا کر اسے نفع حاصل کرتا ہے۔ تو یوں وہ گروی مکان سے نفع حاصل کرتا ہے، اور گروی مکان سے نفع حاصل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے اور سود ہے۔ کسی بھی چیز کو گروی رکھوانے کا مقصد قرض دینے والے کا نفع حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اطمینان حاصل کرنا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے قرض کی رقم ڈوب گئی تو اس گروی کے ذریعے میں اپنا قرض پورا حاصل کر لوں گا۔ تو گروی جو ہے گروی رکھنے والے کے پاس امانت ہوتی ہے، تو وہ امانت کے طور پر ہی اس کو اپنے پاس رکھے گا، اس سے کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ نفع حاصل کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور یہ سود ہوگا۔ شہاب الدین بھائی کا سوال ہے کہ بہار شریعت میں یہ ہے کہ صبح کی نماز آفتاب کے نکلنے کے وقت کوئی پڑھے تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، تو صبح کی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ صبح کی نماز سے فجر کی نماز مراد ہے، اور یہ عوام کے بارے میں ہے، عامۃ الناس کے بارے میں، کہ جو دینی مسائل سے اکثر نابلد ہوتی ہے اور دینی مسائل وغیرہ نہیں جان رہی ہوتی۔ تو اب اگر ایسا آدمی طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے تو پڑھ چکنے کے بعد اسے بتایا جائے گا کہ آپ نے جس وقت میں نماز ادا کی ہے اس وقت میں نماز نہیں ہوتی، تو برائے مہربانی طلوع آفتاب کے بعد اپنی نماز کو دہرا دیجیے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی اور بالکل اس کو امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا، نہیں عن المنکر نہیں کیا جائے گا۔ مقصود فقط اتنا ہے کہ عوام اگر نماز پڑھ رہی ہو تو اس کو نماز پڑھنے میں نہ روکا جائے، کہ اس سے کہیں وہ نماز سے ہی معاذ اللہ متنفر نہ ہو جائیں اور نماز پڑھنے نہ چھوڑیں۔ لیکن جب وہ پڑھ چکے تو اس کے بعد اس کو سمجھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، طلوع آفتاب کے بعد آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور یہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے یہ مکروہ ہے، تحریم ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانا اور اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو بنایا جاتا ہے اس میں عمومی طور پہ فری بیلنس ملتا ہے، فری ایس ایم ایس وغیرہ ملتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مخصوص اماؤنٹ اکاؤنٹ میں رکھنی ہوتی ہے، 1000 روپے یا کچھ اور اس کے قریب کی کچھ اور رقم رکھنی ہوتی ہے۔ تو جب یہ رقم رکھیں گے تو پھر اس کے بدلے میں فری منٹس ملیں گے، ایس ایم ایس فری ملیں گے، تو یہ قرض پر نفع ہے، اور حدیث پاک میں کلو قرض جرہ منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ تو اب یہ جو بیلنس رکھا جاتا ہے یہ قرض کے حکم میں ہوتا ہے، اس پر جو فری منٹس مل رہے ہوتے ہیں تو یہ سود ہوتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ محمد علی اختر بھائی کا سوال ہے کہ علماء کے اختلاف کی صورت میں کس پہ عمل کریں، یعنی کس بات پر عمل کریں اگر علماء کا دو چیزوں پر ایک چیز پہ دو اختلاف ہیں؟ اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام عمومی طور پر ان چیزوں کو علماء کا اختلاف سمجھ لیتی ہیں کہ جو فی نفسی علماء کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ اختلاف جہالت برائے علم ہوتا ہے، جہالت بمقابلہ علم ہوتا ہے۔ تو علماء میں اختلاف تب کہیں گے کہ دونوں طرف جید علماء کرام ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں عالم بڑا عالم کون ہے، بڑا مفتی کون ہے، تجربہ کار کون ہے۔ تو جو بڑا تجربہ کار ہے اس کے قول پہ عمل کیا جائے گا، دونوں ہی تجربہ کار ہیں، دونوں ہی بڑے ہیں، دونوں ہی ماہر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ احتیاط کس کے قول میں ہے، تو جس کے قول میں احتیاط زیادہ ہے تو پھر اس کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ انعامی اسکیم والا کارڈ لینا جائز ہے؟ کارڈز جو ہیں یہ متعدد طرح کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور لوگوں نے طرح طرح کے پھانسنے کے پھندے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ عمومی طور پر جو کارڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ کارڈ جو ہیں بے باطل اور جوئے پر مبنی ہیں۔ اس میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کا ایک کارڈ ہے، سب سے کم کارڈ کی قیمت زیادہ تر 100 روپے ہی ہوتی ہے، 100 روپے ہوتی ہے، بعض 500 کے بھی ہوتے ہیں، 1000 روپے کے بھی ہوتے ہیں۔
اور اس کارڈ پر کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر بعد ہم قرعہ اندازی کریں گے، قرعہ اندازی میں جو بھی آپ کا انعام نکلے گا تو ایسیسریز وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دیگر گروسری وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو بھی چیز انعام میں آپ کو نکلے گی وہ آپ کو دے دی جائے گی۔ اور اگر کچھ نہیں نکلا تو پھر ہم آپ کو اپنے آؤٹ لیٹس میں سے پرچیزنگ پر آپ کو کچھ % آپ کو رعایت دے دیں گے۔ تو زیادہ تر یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ایک تو بے باطل ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ 100 روپے کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا، اور پھر عین ممکن ہے کہ 100 روپے کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہ ملے، تو یہ جوئے والی صورت ہے۔ اور پھر کچھ آؤٹ لیٹس کی خریداری پر آپ کو پرسنٹیج کی رعایت دینا، تو یہ ہرگز آپ کے 100 روپے کا بدل نہیں ہے۔ تو اس میں آپ چاہے 1 روپیہ قیمت دیں یا 10 روپے قیمت دیں، وہ پیسے دے کر آؤٹ لیٹس میں سے جو بھی آپ خریدیں گے وہ اس چیز کی قیمت ہی ہوگی، یہ 100 روپے آپ کے ضائع ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ جوا بھی ہے۔ تو یہ جو کارڈز کی خریداری ہوتی ہے یہ سود، یہ بے باطل اور جوئے پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی خریداری ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو مسجد کی چھت پر چلنا کیسا ہے اور سونا کیسا ہے؟ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا ہی مکروہ ہے، کہ جائے کہ اس پر چلا جائے اور سویا جائے، کہ اس پر چلنا سونا یہ اس کی بے ادبی ہے۔ تو ہاں اگر ضرورت ہے کہ جس طرح مسجد کی چھت پر کچھ کام کرنا ہے، جیسے مسجد کے اسپیکرز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مسجد کی چھت پہ چڑھنا ہے۔ جب وہ مسجد ہی 2 منزلہ ہے، 3 منزلہ ہے، اب نچلی منزل فل ہو گئی تو دوسری منزل پر چڑھنا ہے نماز کے لیے یا اعتکاف کے لیے، کسی دوسری عبادت کا کام کرنے کے لیے، ان صورتوں میں اجازت ہے۔ بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا ہی مکروہ اور ممنوع۔ اقرار حسین بھائی کا سوال ہے، کیا غسل خانے میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ غسل خانے میں وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن غسل خانہ اگر ایسا اٹیچ بات والی صورت میں ہے کہ کموڈ بھی یا WC ساتھ ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر دعائیں وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق وضو کریں اور دعائیں پڑھتے ہوئے وضو کریں، تو پھر وضو خانے پر یا پھر کس قسم کے اٹیچ بات سے باہر نکل کر وضو کریں۔ وضو اگر کیا غسل خانے میں تو بہرحال وضو ہو جائے گا۔ اکرم مدنی بھائی کا سوال ہے کہ کیا عقیقے کا جانور مسجد میں دے سکتے ہیں؟ عقیقہ اور اسی طرح قربانی اور ایسے ہی جو دم واجب ہو جاتے ہیں حج عمرے وغیرہ میں، اور اس طرح حج کی قربانی وغیرہ، ان سب میں جو عبادت ادا ہوتی ہے وہ اراقۃ الدم سے ہوتی ہے، یعنی جانور کا خون بہانے سے، ذبح کرنے سے۔ تو جب تک جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ عقیقہ ادا کرنے کے لیے قربانی کی شرائط والا جانور ذبح کریں گے تو عقیقہ ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر زندہ جانور مسجد کو دے دیا تو بھی عقیقہ ادا نہیں ہوگا، مدرسے کو دے دیا تو بھی عقیقہ نہیں ہوگا۔ اگر مسجد مدرسے میں دینا چاہتے ہیں تو عقیقے کی نیت سے قربانی کی شرائط والے جانور کو ذبح کر دیں۔ جب جانور ذبح ہو جائے گا تو عقیقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ ذبح شدہ جانور آپ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، گوشت بنا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یوں ہی پکا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ صحاب الدین بھائی کا سوال ہے کہ اگر امام پہلی منزل پر ہو اور مقتدی نیچے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو نماز میں اتصال صفوف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مسجد اس طرح بنی ہوئی ہے کہ عین مسجد جو ہے وہ اوپر والی منزل ہے اور نیچے والی جو جگہ ہے وہ فنائے مسجد ہے، تو اور اوپر والی جو عین مسجد ہے وہ مکمل طور پر فل ہو چکی ہے، وہاں پر مزید گنجائش نہیں ہے، تو اب نیچے صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اور اگر اوپر والی منزل میں جو کہ عین مسجد ہے وہاں پر صفوں میں جگہ موجود ہے تو اب نیچے صفیں بنائیں گے تو یہ ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ اگر کچھ رقم قرض دی ہوئی ہو تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، جو مالک رقم ہے اس نے جو اپنی رقم کسی کو دی بطور قرض دی ہوئی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ مالک پر لازم ہوگی، لیکن اس کی زکوٰۃ اس کی ادائیگی فوری طور پر لازم نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ بہرحال سال بہ سال اس پر فرض ہوتی رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ قرض دیا، 5 سال بعد وہ قرض وصول ہوا تو ادائیگی تو 5 سال بعد ہی کریں گے وہ،
لیکن جو 5 سال گزرے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ان کو دینی ہے۔ عمر بھائی اور پھر اس کے اندر مزید تفصیل یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادائیگی تب لازم آئے گی کہ جب کم از کم جو ہے نصاب کا خمس اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو اب چونکہ اس کا حساب اکثر بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے کہ نصاب کا خمس ملا کہ نہیں ملا، کتنا ملا، کتنی کی زکوٰۃ ادا کی، کتنی کی ادا نہیں کی، اور پھر جب ایک طویل عرصے بعد واپس مل رہا ہوتا ہے تو پھر حساب کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی دشوار ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کثیر بن رہی ہے۔ تو ان سب صورتوں کا حل یہ ہے کہ جیسے جیسے سال بہ سال زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے ویسے ہی سال بہ سال اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ کے ساتھ ہی ادا کر دی جائے، تاکہ جب قرض وصول ہو تو پھر اس وقت ادائیگی میں دشواری نہ ہو۔ عمر علی بھائی کا سوال ہے کہ زمین والے تو مان گئے مگر اب آسمان والا نہیں مان رہا، اس جملے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں ایک مقولہ ہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور جملہ معول ہے۔ آسمان والے سے مراد آسمان کا مالک ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین والوں کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ جو آسمان کا مالک ہے، سب سے بڑا قاہر ہے اور پوری دنیا کا مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، وہ نہیں ماننا۔ اور یہ پورا کا پورا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان میں موجود تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آج جو قبر میں موجود ہیں یہ تو مان رہے ہیں، لیکن جو آسمان والا ہے وہ نہیں مان رہا۔ اس سے پہلے بھی واقعہ ہے کہ آپ بازار میں موجود تھے۔ تو خیر اس میں یہ ہے کہ جو بندے قبر میں پہنچ گئے تو اب تو وہ مان رہے ہیں کہ ہم سے خطائیں ہوئی، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوئی، اور اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مان رہا، اور جب یہ زندہ تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے راضی تھا، لیکن اس وقت یہ بندے نہیں مان رہے تھے، اور یہ بندے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے، اور اسے معافی طلب نہیں کر رہے تھے۔ آج جب یہ قبروں میں پہنچ گئے تو آج یہ قبروں میں پہنچ کے مان رہے ہیں، لیکن آسمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ اب نہیں مان رہا۔ اور یہاں آسمان والے سے مراد آسمان کا مالک، بلند مرتبہ، بلند مقام والا۔ محمد زاہد بھائی ایک سوال کر رہے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے۔ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے، کئی بار آپ نے سوال کمنٹ کر دیا ہے، تو آپ پیچھے جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو آپ تسلی کے ساتھ سلسلہ دوبارہ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مزید سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق کی نیت کر کے اپنی بیوی کی تصویر ڈیلیٹ کر دے تو کیا حکم ہے، جبکہ زبان سے کچھ نہیں کہا ہو؟ اسماعیل مصطفی صاحب کا سوال ہے۔ جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ شوہر اتنی آواز کے ساتھ ادا نہیں کرے گا کہ خود اس کے اپنے کام سن لے، تو خالی تصویر ڈیلیٹ کرنے سے ہرگز جو ہے طلاق نہیں ہے۔ زبان سے طلاق دینے کے لیے کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ خود اس کے اپنے کام سن لیں، اور پھر بلا جبر و اکراہ تحریر ہے کہ تحریر وہ لکھے یا کسی سے لکھوا دے تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو اب یہ تصویر ڈیلیٹ کرنا نہ تو یہ کوئی طلاق کی تحریر لکھنا ہے، نہ ہی لکھوانا ہے، نہ ہی بولنا ہے، اور نہ ہی کوئی کنایات طلاق میں سے۔ تو اب اگر کوئی آدمی طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کی تصویر ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو اس سے ہرگز طلاق واقع نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مفتی نوید صاحب کے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس سلسلے کو اپنے فیس بک پر اس پیج پر شیئر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں جو دیگر لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے سوالات کرنے کی اجازت مل پائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آئیے مزید سوال کرتے ہیں۔ نفلی نماز کے دوران گنتی یاد رکھنے کے لیے ہاتھ میں کاؤنٹر تصویر رکھ سکتے ہیں؟ شکیل احمد بھائی کا سوال ہے۔ ہاتھ میں کاؤنٹر تصویر وغیرہ تو رکھنا مکروہ ہے، اور اس کی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے رکھی ہے تو بہرحال نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔
لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ انگلیاں دبا کر جو ہے وہ تسبیحات گننے کی کوشش کرے. جیسے ہاتھ باندھے ہوئے قیام کے اندر تو چھنگیا سے بھی دباتا رہے اور اس کے بعد ساتھ والی انگلی سے بھی, اس کے ساتھ والے سے بھی, ساتھ والے سے, تو بندھے ہوئے ہاتھ کے اندر یوں دبا دبا کر وہ کاؤنٹنگ کر سکتا ہے. اپنے دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں دبا کر اور بھی دائیں ہاتھ کی انگلیاں دبا کر وہ کاؤنٹنگ کر سکتا ہے. تسبیحات وغیرہ یا کاؤنٹر وغیرہ رکھنا یہ ممکن ہے. اچھا, اسی کے اندر ایک سوال یوں بھی بنتا ہے کہ اگر کوئی عمر رسیدہ شخص ہے یا اسلامی بہن ہے, اتنی عمر ہے کہ وہ یاد رکھنا ممکن نہیں ہے, وہ بھول جاتی ہیں بار بار کہ کتنی رکعتیں ہوئیں یا میں نے جو ہے نا کہ کہتے ہیں کتنی تسبیحات پڑھی ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کاؤنٹر رکھنے کی؟ تسبیحات میں اگر کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو ویسے ہی ان میں کمی زیادتی معاف ہے, کیونکہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے. اور اگر بھول کر اگر کم زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یوں ہی اگر رکعات بھول جاتی ہیں تو جو ظن غالب ہے اس پر عمل کریں. تو ظن غالب جس طرف ہے کہ 3 رکعتیں ہیں تو 3 رکعتیں شمار کریں, اگر ظن غالب ہے کہ 2 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں شمار کریں. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نعت علی پڑھنا جائز ہے اور بہت سے بزرگان دین رحمہم اللہ سے منقول ہے. اس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بطور وظیفہ پڑھا جائے تو پھر اس کی اجازت لینا بہتر ہے کہ جو بھی سنی بزرگ ہوں, عالم ہوں اور عامل ہوں تو ان سے اس کی اجازت لے لیجیے. ایک سوال کچھ یوں آیا ہے کہ کیا کسی مسلمان کو مذاق میں مزاح میں کافر بول سکتے ہیں؟ کسی بھی مسلمان کو مذاقاً کافر نہیں بول سکتے کہ ہر دو صورت میں یہ ناجائز و حرام ہے. اگر یہ کافر اس طور پر کہا کہ کہنے والا اس کو کافر نہیں سمجھتا, لیکن ویسے ہی کسی اور بات کی بنا پر اس کو کافر کہا تو ایک مسلمان کی دل آزاری ہے, اس کی تکلیف کا باعث ہے, اس اعتبار سے گناہ ہے. اور پھر یہ یا پھر اس کو معاذ اللہ کافر ہی گمان کر کے کافر کا اور حقیقت میں وہ مسلمان ہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں کہنے والے پر حکم کفر لوٹے گا اور کہنے والے پر واجب ہو جائے گا کہ فوری طور پر توبہ تنقید کی جائے. اچھا, اس میں ایک سوال کچھ یوں ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کہہ دے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, تو کیا اب اس نے جتنی پہلے نیکیاں کی ہیں کیا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں؟ عمرہ, حج, روزے, نماز سب ضائع ہو جاتا ہے؟ اس کی رہنمائی فرمائیں. کفر جو ہے اگر وہ صحیح کفر ہے کہ جس کی بنا پر آدمی معاذ اللہ مرتد ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو جو ایسا جو کفر ہے اللہ کی پناہ, یہ تمام اعمال کو منہدم کر دیتا ہے, تمام کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اگر کوئی حج یا عمرہ کیا تھا تو وہ بھی برباد ہو گیا, اور جو بھی نیک اعمال کیے تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے. اگر کوئی مسجد بنائی تھی, وقف کیا تھا تو وہ وقف باطل ہو گیا. اب اس پر فرض کے فوری طور پر تجدید ایمان کرے. تجدید ایمان کرنے کے بعد اب اگر پہلے حج کیا تھا تو وہ ختم, اگر اب وہ استطاعت رکھتا ہے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کفریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر کوئی شخص اذان ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کر لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز کا اگر وقت شروع ہو چکا ہے تو اذان ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, نماز ادا ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو عاقل بالغ اور غیر معذور مسلمان ہے اس پر محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب ہے, جبکہ وہ مسافر بھی نہ ہو. تو اب اگر وہ بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت کو ترک کر کے گھر پر ہی یا کسی اور جگہ پر نماز پڑھ لیتا ہے اذان سے پہلے, اگرچہ وقت شروع ہو چکا, نماز اس کی ہو گئی, لیکن بلا عذر جماعت ترک کرنے کی بنا پر وہ گناہ گار ہے. اچھا, گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ, اس کی کچھ تفصیل فرما دیں کہ یہ دو گناہ جو ہیں ان میں کون سا درجہ بڑا ہے, کون سا اس سے کم ہے, اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ تو یہ اپنے معنی کے اعتبار سے میں فرق واضح ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اس کا مطلب ہے بڑا گناہ, گناہ صغیرہ اس کا معنی ہے چھوٹا گناہ. تو گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے,
ان میں توبہ کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز لازم آتی ہے کہ جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے تو توبہ کے ساتھ اس کا ازالہ کرنا بھی لازم آ جائے گا۔ اور گناہ صغیرہ ایسا ہے کہ یہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، کہ کوئی بھی نیک آپ نے عمل کیا تو اس نیک عمل کرنے کے صدقے میں جہاں آپ کو ثواب ملا تو وہاں آپ کے گناہ صغیرہ بھی معاف ہو گیا، اور نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بھی اس میں بے شمار صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے دوران بھی بہت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ جو ہیں یہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں، جبکہ جو کبیرہ گناہ ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر ان کے ساتھ ازالہ کرنا لازم ہے تو ازالہ بھی پھر کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ فرض نماز قضا کر دی، تو فرض نماز قضا کر دی تو ویسے صورت میں توبہ بھی کرنا پڑے گی، اس نماز کو ادا بھی کرنا پڑے گا۔ روزہ چھوڑ دیا، فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ گناہ کبیرہ بلا عذر اگر چھوڑا تو، اور اس کے بعد اس کی قضا بھی رکھنی پڑے گی۔ اور ایسے ہی کسی مسلمان کی حق تلفی کر دی اور اس کو گالی نکال دی یا اس کی غیبت کر دی تو ویسی صورت میں بھی گناہ کبیرہ، توبہ بھی کرنی پڑے گی اور پھر اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ تو مفتی صاحب کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر جس شخص کو دیکھو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بس فتویٰ لگانے کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، سرکار نے منع فرمایا، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے بھی منسوخ کر دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت نے کیا حکم فرمایا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بھی بات بغیر تصدیق کے منسوخ نہیں کی جاتی، کہ یہ بڑا شدید ترین گناہ ہے اور ایسا کام جو ہے زندگی کو بے دل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو آج کل لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے جو فرما رہے اللہ یہ کہتا ہے یا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں یا حدیث میں یہ ہے، تو آپ نے کہاں پر پڑھا؟ قرآن پاک کی جو آیت ہے حدیث کی کتاب میں موجود ہے یا کسی اور کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہوتا اور اس کو منسوخ کر دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تو یہ ناجائز و حرام ہے اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے، اور معاذ اللہ نئی شریعت گھڑنا ہے۔ اور اسی طرح غلط مسئلہ بھی لوگ بتا دیتے ہیں، اور غلط مسئلہ بتا کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ بن گئے اور ہمیں تو دینی مسائل آنا شروع ہو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، گھر بیٹھے کسی کو بھی نہیں آتا۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے سفر کیے، قصد کیے، اپنی عمریں اسی لیے دین کے اصول میں لایا کہ پھر جا کے انہوں نے فتویٰ دیا۔ بعض نے 40 سال تک علم دین حاصل کیا، پھر جا کر انہوں نے فتویٰ دیا۔ تو اب آج لوگ جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں شدید گناہ کا کام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من افتیٰ بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، دینی مسئلہ بیان کرے، اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ من افتیٰ بغیر علم فاثمہ علی من افتیٰ، تو کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو جس نے فتویٰ دیا اس کا گناہ اس پر ہے۔ اب جس بیچارے کو فتویٰ مل گیا اس نے سمجھا کہ یہ تو علم والا ہے، مولوی صاحب ہے یا علم دین رکھنے والے سے دوسری بات بیان کی، اس نے عمل کر لیا، تو یہ عمل کرنے والے کا گناہ بھی فتویٰ دینے والے پر ہو جائے گا۔ تو اس آدمی کو، ایسے بولنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ زبان سے چند الفاظ نکالے ہیں، اور ان چند الفاظ نکالنے کے بعد یہ فضول میں جہنم کو خرید رہا ہے اور جہنم کے گھڑے میں انگلی میں گر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اچھی باتیں کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، آج کے سلسلے کا ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ لے کر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ